جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہے، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ بڑی چاہ ہے مجھے بوڑھے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں ایک زندگی ساری۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گرائی جائیں۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی 10 یاد آ جائے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ حقیقی مرد وہی ہے جو اپنے آپ کو ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بھائی اور ایک اچھا بیٹا ثابت کرے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیے اب تک مت جائیں، اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ غصے کے وقت کیا کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ رحم کرو، رحم پاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہی ان کے لیے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد قبر میں 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے، علم سکھایا ہو، پانی کی نہر کھودی ہو، پانی کا کنواں بنوایا ہو، درخت لگایا ہو، مسجد تعمیر کروائی ہو، قرآن کا فیض پیچھے چھوڑ گیا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، وہ آداب جو دعاؤں کو بغیر کسی رکاوٹ کے عرش تک لے جانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہ کی حمد و بیان کرنا، اللہ کو پیارے ناموں سے پکارنا، دعاؤں پہ صبر کرنا، دعاؤں پہ یقین رکھنا، دوسروں کے لیے دعا مانگنا، توبہ کرنا۔ دہرائیے، مجھے ایسا بننا ہے کہ میں اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اس سے بے نیاز ہونا ہے۔ مجھے کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی، دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی، بلکہ دوسروں کو ان کے مکمل ہونے پر یقین دلانا ہے۔ قبولیت کی بہترین نشانی،
تہجد تک پہنچنا تمہارا ہے، وجہ تو نہیں ہے، یا پھر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ مریم۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔